اللہ تعالیٰ کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا کلام کرنا، آپ کا گفتگو کرنا، آپ کا بولنا اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات بھی اپنے محبوب کے منہ سے سنتا ہے۔ اب بات اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، یہ بات آپ کیجئے، میں تو کہہ رہا ہوں آپ میری بات کیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مبارک میں زبان ایک ہے اور بولنے والے دو ہیں۔ اللہ ذوالجلال بھی اسی زبان سے بولتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی زبان سے بولتے ہیں۔ فرمایا قل ارأیتم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، ارأیتم، کیا تم نہیں دیکھتے، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ تعالیٰ لے پکڑ لے تمہاری سماعت، اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت، تمہارے کان پکڑ لے، وَأَبْصَارَكُمْ، اور تمہاری آنکھیں اچک لے، آنکھیں پکڑ لے، آنکھیں واپس لے لے، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ ان تین اعضائے بدنی کا اللہ ذوالجلال نے بیان فرمایا کہ تمہارے کان واپس لے لے، تمہاری آنکھیں واپس لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ اب جب اللہ ذوالجلال یہ کام کرے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو کون ہے اللہ کے سوا تمہارا معبود جو تمہیں یہ واپس لا دے؟ یعنی تمہاری سماعت اللہ لے جائے، تمہاری بصارت اللہ لے جائے، تمہارے دلوں پہ اللہ مہر لگا دے، تو پھر اللہ کے سوا وہ کون ہے جو یہ چیزیں تمہیں واپس لا کر دے؟ کوئی ہے کائنات میں ایسا؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال نے ان تین اعضاء کا ذکر کیوں فرمایا؟ یہ آنکھیں یہ محل بصارت ہیں، کان یہ محل سماعت ہیں، بندہ سنتا ہے تو کان کے ذریعے، دیکھتا ہے تو آنکھ کے ذریعے، اور دل یہ محل عقل ہے، محل علم ہے، محل فہم و فراست ہے، محل ہدایت ہے۔ یعنی دل ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، مرکز ہے، وہ جگہ ہے جہاں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور دل کی اہمیت جسم میں ایک بادشاہ کی حیثیت ہے، دل کی حیثیت ایک بادشاہ کی حیثیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک صرف دل کے بارے میں، صرف دل کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان فی الجسد لمضغہ، بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہے، بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہو گیا، اور فرمایا کہ اگر وہ ٹکڑا بگڑ گیا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو سارا جسم بگڑ گیا۔ اور فرمایا اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور خبردار یاد رکھو کہ وہ ٹکڑا وہ دل ہے۔ تو دل وہ جگہ ہے، دل وہ حصہ ہے جسم کا جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اور اگر یہ بگڑ گیا، یہ خراب ہو گیا، اس میں فساد آ گیا، تو پھر سارے جسم میں فساد آ گیا۔ زندگی کا مرکز بھی دل ہے، یعنی اگر بندہ جب مرتا ہے تو اس کے دل کی حرکت، دل کی دھڑکن ختم ہوتی ہے تو بندہ مرتا ہے۔ تو ان تمام حقائق کا مرکز دل ہے۔ اب اگر یہ تین اعضاء نہ ہوں، سماعت نہ ہو، کان نہ ہو، آنکھ نہ ہو، دل نہ ہو، تو پھر بندہ دنیا کی تمام رنگینیوں سے محروم ہو گیا، ہر چیز سے، ہر مقام سے، ہر مرتبے سے انسان محروم ہو گیا۔ نہ وہ سن سکے گا، نہ دیکھ سکے گا، نہ اس کے پاس علم ہوگا، نہ اس کے پاس عقل ہوگی، نہ فہم و فراست ہوگا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوگا۔ اور اللہ ذوالجلال فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو واپس لے جائے، اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو لے
اب دینے والا کون ہے؟ دینے والا بھی اللہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہیں کان دیے، جس نے تمہیں آنکھیں دیں، جس نے تمہیں دل دیا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم میں کم ہیں جو شکر کرتے ہیں، تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، ہم غور کریں تو ہم دن میں کتنی بار شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دل عطا کیا اور دل کی تمام کیفیات عطا کیں، دل کے تمام لوازمات عطا کیے، علم عطا کیا، عقل عطا کی، فہم و فراست عطا کی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ کتنے لوگ ہیں جو ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ فرمایا قلیلا ما تشکرون، تم میں تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ تو جب پہلی دفعہ یہ نعمتیں دینے والا اللہ ذوالجلال ہے، اب اگر وہ واپس لے جائے تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے، کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو واپس لا سکے۔ کسی بندے کی بینائی چلی جاتی ہے، آنکھیں چلی جاتی ہیں، تو کوئی طاقت ہے ایسی جو اس کی بینائی درست کر سکے، اس کی آنکھ کو اسی پوزیشن پر لا سکے جس پوزیشن پر اللہ ذوالجلال نے عطا کی تھی؟ کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، کہ ہم کیسے اپنے دلائل تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، کیسے بار بار ایک ہی بات کو بار بار مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں کہ غور کرو کہ ہم کیسے تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، کیسے اپنی آیات بدل بدل کر تمہیں ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ثم ہم یصدفون، تو پھر بھی وہ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، وہ پھر بھی بات نہ سنتے ہیں نہ بات سمجھتے ہیں۔ تو یہ تمام نعمتیں اللہ ذوالجلال عطا کرنے والا ہے، اگر واپس لے جائے تو کوئی اس سے واپس نہیں لا سکتا۔ تو چاہیے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے۔